قرآن کریم نے اس مال کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ خرچ کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تھوڑے عرصے کے لیے۔ اسی لیے چونکہ مال اللہ کا ہے، انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ ہی کے حکم کے مطابق ورثاء میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ مال چونکہ اللہ کا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں مال کو کمانے کے لیے بھی جگہ بتا دی کہ کہاں کہاں سے کمانا ہے، اور مال کو خرچ کرنے کی بھی جگہ بتا دی کہ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، اور ساتھ تنبیہ بھی فرما دی حدیث مبارکہ کے ذریعے کہ قیامت کے دن ابن آدم کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیں، اور ان 5 سوالوں میں سے 2 سوال اس کے مال کے بارے میں ہوں گے۔ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ سب سے پہلے 5 سوالوں میں سے 2 سوال مال کے بارے میں۔ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مال کمانے کے جائز طریقے اختیار کرنے کی ترغیب دی اور اس کے فضائل سنائے اور اس کو عبادت قرار دیا، وہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کمانے سے منع فرمایا، اس پر جہنم کی وعیدیں سنائیں۔ دنیا اور آخرت میں حرام کمائی کے نقصانات سے آگاہ کیا۔ حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان کے بعد دوسری چیز جس سے منع فرمایا وہ دوسروں کا ناحق مال کھانے سے منع فرمایا۔ ان دماءکم و اموالکم، سنو تمہاری جان ایک دوسرے کے لیے محترم ہے اور تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے محترم ہے۔ ناجائز طور پر کسی کی جان کو نقصان نہ پہنچاؤ اور ناجائز طور پر دوسرے کا مال نہ کھانا۔ تو دوسری حرمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی بیان فرمائی۔ اس سے مالی معاملات میں حلال اختیار کرنا اور حرام سے بچنا کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ ایک شخص دوسرے سے بطور قرض مال لیتا ہے، جائز طریقے سے مال لیتا ہے، اور قرض مال بطور قرض لینے کے بعد وہ مال کو واپس نہیں کرتا، ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، قرضہ ادا نہیں کرتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو فرمایا یہ ظالم ہے۔ مطل الغنی ظلم، مال بھی موجود ہے اور دوسرے سے قرض لے کر وہ اس کے پیچھے پھر رہا ہے وصول کرنے کے لیے، اور وہ اس کو دیتا نہیں ہے، مال ہونے کے باوجود ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ظالم قرار دیا۔ نہ صرف ظالم بلکہ قرضہ لے کر واپس نہیں کیا اور اسے موت آ گئی تو فرمایا ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور نہ صرف موت بلکہ جہاد میں موت آ گئی، اور وہ جہاد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا جہاد ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل شیء الا الدین، شہید کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن دوسروں کا مالی حق اگر اس کے ذمہ ہے، اللہ شہید کے اس حق کو بھی، شہید کی قربانی کے باوجود دوسرے کے اس مالی حق کو معاف نہیں کرے گا، شہادت کے باوجود۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک شخص جائز طریقے سے قرضہ لے
اور اس کو واپس نہ کرے، اور نماز حضور کے پیچھے پڑے، روزے حضور کے ساتھ رکھے، جہاد حضور کے ساتھ کرے، حج حضور کی معیت میں کرے، اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد حضور کی معیت میں کرتا کرتا شہید ہو جائے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے دوسرے کا مال کھایا قرض لے کر۔ اور اسی سے یہ بات نکلتی ہے کہ قرض لے کر واپس نہ کرنے والے کے لیے جب یہ وعید ہے، دوسرے کے مال کی چوری کرنے والا، دوسرے کے مال کو غصب کرنے والا، اور دوسرے کے مال کو رشوت لے کر غصب کرنے والا، یا ہمارے تاجر ملاوٹ کر کے دھوکہ دے کر جو ہماری مارکیٹ میں ناجائز مال کمانے کی صورتیں ہیں، ان صورتوں سے دوسروں کے مال کو اپنے قبضے میں لینے والے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کریں گے؟ پھر ایک شخص کا جب مال کھایا جائے، اس کی حرمت اتنی ہے، تو جو مالی حق کئی لوگوں سے متعلق ہو جائے تو اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے، اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میراث کا حق ایک شخص کا حق نہیں ہے، یہ جتنے ورثاء ہیں سب کا حق ہے۔ جتنی بہنیں ہیں جن کو ہم محروم کر دیتے ہیں، جتنی پھوپھیاں ہیں جن کی میراث پہ قبضہ کر لیتے ہیں، یا جتنے کمزور اور یتیم بچے ہیں جن کی میراث پہ